ہم بھی اسلام کے چاہنے والے ہیں، ہم مسجد کے لیے جان دے دیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیں گے، مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ اتنے میں انگریز آیا توپ لے کر، توپ کا گولہ کا نشانہ لگایا، سارے لوگ اپنی جگہ کھڑے تھے، اچانک عبداللہ مجمع کو پھاڑتا ہوا، مجمع کو چیرتا ہوا آگے نکل رہا تھا۔ کہا لوگوں نے دیکھا، میں نے کہا تھا نہ بھاگ جائے گا، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ جا رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا عبداللہ نہیں رکنے والا ہے۔ زمانے والوں نے تو دیکھا کہ عبداللہ بھاگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی انگریزوں نے توپ کا گولہ کا نشانہ لگایا، کوئی آگے بڑھتا، عبداللہ کود گیا، توپ کا گولہ اپنے سینے پر لے کر خود شہید ہو گیا۔ مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا، مسجد کو گرنے سے بچا لیا، مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا۔ یہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد ہے۔ آج سے 116-17 سال پہلے، تقریباً 116-17 سال پہلے انگریزوں نے ایک قانون بنایا، انگریزوں نے ایک بل پاس کیا کہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو شہید کر دیا جائے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو گرا دی جائے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو منہدم کر دیا جائے۔ جب اتنا قانون بنایا، کاغذ پہ قانون کو لکھ دیا گیا، مسلمانوں کو جب پتا چلا کہ انگریزوں نے ایسا قانون بنایا ہے کہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو شہید کر دی جائے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو گرا دیا جائے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو منہدم کر دیا جائے، تو مسلمانوں کے اندر بے قراری آنے لگی، مسلمان بے چین ہونے لگے، مسلمان اضطرابی کے عالم میں گھومنے لگے۔ مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوئے، گاؤں کے سارے لوگوں نے ایک مشورہ کیا، کہا کہ لوگوں، انگریزوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انگریزوں نے ایک قانون بنایا ہے، اور وہ قانون کاغذ پہ لکھ ڈالا ہے، اور قانون پاس بھی کر دیا ہے، بل کو پاس بھی کر دیا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، اپنے پاور کو پہچانو، اپنی طاقت کو پہچانو۔ تم تو حسین کے چاہنے والے ہو، تم تو اسلام کے مت والے ہو، تم تو اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہو۔ اگر تم ایک نعرہ دے دو گے تو ظالموں میں خلبلی پیدا ہو جائے گی، لیکن آپ کو بولنا ہوگا۔ جو قوم چپ رہتی ہے وہ گونگی مانی جاتی ہے، اور جو قوم بولتی ہے اسے مکمل حق اسے دیا جاتا ہے۔ اس لیے بول کر بتاؤ، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ اونچی آواز میں آگے سے لے کر پیچھے تک زور سے بول کر بتاؤ، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ اونچی آواز میں، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھو، یہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد ہے۔ جب انگریزوں نے قانون بنا دیا، کاغذ پہ لکھ دیا، مسلمان بے قرار ہو گئے۔ آنن فانن ایک میٹنگ بلایا، سبوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کر کے کہا، لوگوں، انگریزوں نے تو طرح طرح کا قانون بنایا ہے، انگریزوں نے تو فلاں قانون بنایا ہے کہ مسجد کو وہ شہید کر دے گا، مسجد کو وہ ڈھا دے گا، مسجد کو وہ منہدم کر دے گا، مسجد کو وہ گرا دے گا۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا، ان میں سے ایک بولنے والے نے کہا کہ سنو مسلمانوں، میرے بھائیوں، انگریزوں نے کیا فیصلہ لیا ہے؟ مسجد کو شہید کرنے کا، مسجد کو گرانے کا۔ انگریزوں نے یہاں سے راستہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو بغل سے بھی راستہ بن سکتا تھا، لیکن انگریزوں نے یہ بل پاس کیا ہے، ہم بھی اسلام کے چاہنے والے ہیں، ہم مسجد کے لیے جان دے دیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیں گے، مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ جب مسلمانوں نے یہ میٹنگ کیا، کسی نے کہا یہ کام کیسے ہوگا؟ تو کہنے والوں نے کہا، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، جس دن مسجد کو شہید کرنے کا قانون بنایا ہے، اس دن ہم لوگ اسی جگہ جا کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور قانون یہ بنایا ہے کہ توپ کا ایک گولہ ہی سے مسجد کو شہید کرنا
ہے وہ دوسرا گولہ انگریز نہیں چلا سکتا ہے، اس لیے ہم لوگ سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے مسجد کو شہید کرنے کا قانون بنایا ہے، لیکن ہم لوگوں کو شہید کرنے کا تو قانون نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو شہید کرے گا، اگر ہم لوگوں کو انگریز ماریں گے تو مجرم قرار پائیں گے اور اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ ایک دن چلتے ہیں، جس دن مسجد کو شہید کرنے انگریز آئیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کا یہ لوگ مشورہ کر لیے، سارے مسلمان مشورہ کر لیتے ہیں کہ اس دن جانا ہے، لیکن شاہجہاں پور کی بستی میں اب سنو لوگو، شاہجہاں پور کی بستی میں ایک ایسا بھی گھر ہے جس گھر میں ایک شوہر اور ایک بیوی کی زندگی گزرتی ہے، ایک میاں بیوی کی زندگی گزرتی ہے، ایک مرد عورت کی زندگی گزرتی ہے، لیکن اس گھر میں جو شوہر رہتا ہے اسے زمانے والے عبداللہ شرابی کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا بڑا شرابی تھا عبداللہ، پورے علاقے میں اس کی شراب پینے کی چرچا تھی، پورے علاقے میں نشہ کی چرچا تھی۔ غور سے سننا، لیکن وہ تو عبداللہ شرابی تھا، اس کی بیوی نمازی تھی، اس کی بیوی متقیہ تھی، اس کی بیوی پرہیزگار تھی، اس کی بیوی تہجد گزار تھی، اس کی بیوی تقوی شعار تھی، اس کی بیوی چاشت بھی پڑھتی تھی، اس کی بیوی اوابین بھی پڑھتی تھی، اس کی بیوی اشراق بھی پڑھتی تھی، اس کی بیوی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی تھی اور روزانہ نماز کے بعد دعا کرتی تھی، اے پاک پروردگار عالم، میرا شوہر شرابی ہے، میں پانچوں وقت نماز کی پابندی کرتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، میں تو پرہیزگار بھی ہوں، میں تو نماز کی پابندی کرتی ہوں، میں تو روزوں کی پابندی کرتی ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، میں چاشت بھی پڑھتی ہوں، میں اوابین بھی پڑھتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں اشراق بھی پڑھتی ہوں۔ اے میرے مولا، میں جو بھی عبادت کرتی ہوں اس کے صدقے میں تجھ سے جنت نہیں مانگتی، اس کے صدقے میں تجھ سے جنت کی خواہش نہیں کرتی۔ آنچل کو اٹھا کر ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، میرا شوہر عبداللہ وہ شرابی ہے، جدھر جاتی ہوں شرابی کی بیوی کہہ کر عورتیں بلاتی ہے، جواری کی بیوی کہہ کر بلاتی ہے، گناہگار کی بیوی کہہ کر بلاتی ہے، گاؤں کی ساری عورتیں۔ اے مولا، میں نمازوں کے صدقے میں، روزوں کے صدقے میں، حج کے صدقے میں، یہ قرآن کی تلاوت کے صدقے میں، تہجد اور اشراق اور اوابین اور چاشت کے صدقے میں تجھ سے کچھ بدلہ نہیں مانگتی، لیکن اے میرے مولا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی ہوں، اگر کچھ دینا ہی ہے میرے مولا میری دعاؤں کو قبول فرما لے، تاکہ میرا شوہر عبداللہ شرابی وہ شراب سے توبہ کر کے نمازی بن جائے۔ ماں بہنوں سنو، تیرے اندر بھی آج تم بھی دعائیں مانگتی ہو، تم چاہتی ہو میرا شوہر ہمیں قیمتی کپڑے لا کر دے، تم چاہتی ہو میرا شوہر چوری کر کے صحیح لیکن ہمیں جہاں سے ہو لا کر ہماری فرمائشیں پوری کرے۔ دیکھو عبداللہ شرابی کی بیوی ہے جسے دنیا عبداللہ شرابی کے نام سے جانتی ہے۔ اگر دل لگ رہا ہے تو آگے میں باتیں بڑھاؤں، پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ۔ حسین کو یاد کرو، اونچا بولو اونچا بولو، حسین کو یاد کرو، مسجد کو آباد کرو۔ سنو، جب وہ دن آ گیا عورت تو دعا مانگتی ہے، عبداللہ شرابی کی بیوی دن رات دعائیں مانگتی ہے، دعا قبول نہ ہوتی ہے۔ روزانہ کی طرح اس دن بھی جب لوگ نکلنے لگے مسجد کی طرف، جس دن انگریز نے مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ لیا تھا کہ آج کے دن مسجد کو شہید کر دیں گے، آج کے دن مسجد پہ توپ کا گولہ داغ دیں گے، سارے گاؤں کے نوجوان مسجد کی طرف جانے لگے، تیار ہو کر نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کے کہ آج تو خدا کی مسجد کو شہید ہونے سے ہم لوگ بچائیں گے اور ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن خدا کی مسجد پہ توپ کا گولہ گرنے نہیں دیں گے۔ سارے لوگ جانے لگے، وہ عبداللہ شرابی ہے، روزانہ کی طرح سب لوگ تو مسجد جانے لگے، لیکن یہ عبداللہ روزانہ کی طرح اس کی عادت بھی نہ بدلی، یہ جانے لگا شراب کی بھٹی کی طرف،
جب چلا گیا شراب کے نشے میں ڈوبنے کے لیے، اس کی بیوی بڑی پارسا تھی، اس کی بیوی بڑی نیک تھی، اس کی بیوی بڑی متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، نمازی تھی، روزہ دار تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی۔ اس کی بیوی سوچنے لگتی گئے، یا اللہ تو نے میری دعا کو تو قبول نہیں کیا گئے، آج میرا شوہر شراب کے بھٹے کی طرف چلا گیا، سارے گاؤں کے لوگ چلے گئے مسجد کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے، لیکن میرے شوہر کی عادت آج بھی نہ بدلی، اس کا دل کتنا کالا ہو گیا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، میرا شوہر اگر نہیں جائے گا تو کیا ہوا؟ میں جاؤں گی مردوں کا لباس پہن کر، میں مسجد کو شہید ہونے سے بچانے جاؤں گی، مردوں کا لباس پہن لوں گی، کوئی نہیں پہچان پائے گا یہ عورت ہے یا مرد ہے، مرد کے لباس میں جاؤں گی، توپ کا گولا نکلے گا، سینے پر توپ کا گولا لے کر شہید ہو جاؤں گی، لیکن مسجد کو شہید ہونے سے بچا لوں گی، مسجد پہ توپ کا گولا نہیں گرنے دوں گی۔ اللہ اکبر ماں بہنوں، دیکھو ایک عورت وہ بھی ہے، ایک عورت تم بھی ہو، وہ تو نمازیں پڑھتی ہے، ان کے اندر وہ جذبہ کیسا ہے، تمہارے اندر اگر انقلاب آ گیا تو یقیناً ہماری نسلیں سنور جائے گی، گاؤں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ سنو، وہ عورت مرد کا لباس پہنتی ہے، سوچتی ہے میرا شوہر نہ گیا تو کیا ہوا، میں جاؤں گی اور میں مسجد کو شہید ہونے کے لیے میں بچاؤں گی، مسجد کو شہید ہونے سے میں اپنے سینے پہ توپ کے گولے کو کھا لوں گی، لیکن مسجد پہ توپ کا گولا نہیں گرنے دوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عورت مرد کا لباس پہنتی ہے، شاہجہاں پور کی رہنے والی وہ عورت ہے، مرد کا لباس پہنتی ہے اور تیار ہو جاتی ہے، اپنے چہرے پہ دوپٹہ باندھتی ہے، کپڑا باندھتی ہے، کالا کپڑا، دروازے پر جیسے ہی نکلتی ہے ادھر سے عبداللہ شرابی آ رہا تھا، دروازے پر ہاتھ دونوں طرف دے کر کھڑی ہو جاتی ہے بیوی اور کہنے لگتی ہے، او عبداللہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ اوے ہٹ میرے سامنے سے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری ملکیت ہے، مجھے اندر جانے دے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری ملکیت ہے، اس گھر کا مالک میں ہوں، تو کون ہوتی ہے مجھے گھر کے اندر جانے سے روکنے والی؟ اتنا سننا تھا، بیوی کہنے لگی، ہاں میرے سرتاج، ہاں میرے شوہر و نامدار، یہ بات صحیح ہے کہ آپ اس گھر کے مالک ہیں، یہ بات صحیح ہے آپ کی ملکیت ہے یہ گھر، یہ بات صحیح ہے یہ گھر آپ کا ہے، یہ مکان آپ کا ہے، یہ زمین آپ کی ہے، لیکن سنیے آ کر اندر جانا ہے تو آج میں نے قسم کھائی ہے، اندر جانے سے پہلے مجھے طلاق دے کر اندر جاؤ، مجھے آزاد کر کے اندر جاؤ، مجھے اپنے نکاح سے نکال دو، تب اندر میں جانے دوں گی۔ اب جب طلاق کا لفظ سنا عبداللہ نے تو تھوڑا سا نشہ اتر گیا، اب وہ کہنے لگا، او میری بیوی یہ تو روزانہ کی میری عادت ہے، آج تو ایسا کیوں بولتی ہے؟ روزانہ میں شراب پی کر آتا تھا، تو میرا استقبال کرتی تھی، مجھے پنکھے جھیلتی تھی، میرا سر دھلاتی تھی، تو میری خدمت کرتی تھی، لیکن آج تیرا بدلا بدلا سا لہجہ کیوں ہے؟ لہجہ کیوں ہے؟ آج تیری فکر بدلی بدلی سی کیوں ہے؟ آج تیری زبان بدلی بدلی سی کیوں ہے؟ آج تیری زبان میں محبت کی باتیں نہیں ہے، آج تیری زبان میں پیار کی باتیں نہیں ہے، آخر بات کیا ہے؟ اتنا سننا تھا، کہنے لگی، سنو یہ مرد کا لباس دیکھ رہے ہو؟ ہاں بیوی دیکھ تو رہا ہوں، یہ مرد کا لباس ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ سنو تم تو جاؤ گے نہیں عبداللہ، میں جاتی ہوں مسجد کو شہادت سے بچانے کے لیے، سارے گھر سے نوجوان نکل گئے ہیں، لیکن میرے دل میں بھی ارمان ہے، کاش میرا شوہر بھی نمازی ہوتا، کاش میرا شوہر بھی روزہ دار ہوتا، کاش میرا شوہر بھی مسجد کے سامنے جا کر شہادت کی بازی لگاتا اور یہ سوچتا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے، کاش میرا شوہر بھی ایسا ہوتا۔ کہا کہ بیوی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تو چاہ رہی ہے مردوں کا لباس پہن کر، لیکن طلاق کیوں لینا چاہتی ہے؟ آزاد کیوں ہونا چاہتی ہے؟ میرے نکاح سے نکلنا کیوں چاہتی ہے؟ تو جواب کیوں چاہتی ہے؟ سنو ماں بہنوں، وہ خاتون جواب دیتی ہے، او عبداللہ سنو سنو، آپ تو میرے شوہر ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے میں گاؤں میں جدھر نکلتی ہوں لوگ شرابی کی بیوی کہتے گئے، جواری
की बीवी का दे गए, नशेड़ी की बीवी का दे गए, गुनहगार की बीवी का दे गए। ए अब्दुल्ला, आज मैं जा रही हूँ शहीद होने के लिए। हो सकता है कि अंग्रेजों के तोप का गोला जैसे ही निकले मेरे सीने पे आके लग जाए, मैं शहीद तो हो जाऊंगी। कहाँ बीवी फिर तलाक लेने की क्या जरूरत है? वो औरत कहने लगी है मेरे शोहर नामदार अब्दुल्ला, सुनो सुनो, मैं शराब इसलिए, मैं तलाक इसलिए चाहती हूँ कि अगर मैं शहीद हो गई, बच के आई तो गाजी कहलाऊंगी, लेकिन अगर शहीद हो गई, जब मैं मैदान महशर में खड़ी होंगी, जब जन्नतियों की लाइन लगेगी, शहीदों की लाइन लगेगी, हुसनैन के नाना मुस्तफा जाने रहमत बुलाएंगे, तो उस वक्त मुझे ये डर है अगर मैं आपके निकाह में होते हुए मर गई तो कहीं मुस्तफा जाने रहमत हसनैन के नाना कहीं मुझे शराबी की बीवी कह के ना बुला ले, जुआरी की बीवी कह के ना बुला ले, अय्याश की बीवी कह के ना बुला ले, गुनाहगार की बीवी कह के ना बुला ले। आप मुझे तलाक दे दो। अगर मैं शहीद हो गई, हसनैन के नाना अगर बुलाएंगे, शराबी की बीवी कह के नहीं बल्कि कली से फातिमा कह के बुलाएंगे। मजमे से एक बंदा कोई खड़ा होकर नारा लगाओ। अगर तकरीर सुननी है आगे, मजमे से कोई बंदा खड़े होकर हुजूर की मोहब्बत में, मस्जिद की मोहब्बत में, पूरा मजमा खड़े होकर, पूरा मजमा बैठे रहना, एक नौजवान खड़े होकर कोई नारा लगाना। आगे की जो बातें आ रही है जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। आप नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो, आपके बोलने के लिए कहा जाए तो भी आप नहीं बोलते हो। मैं तो कहता हूँ आज फिलिस्तीन के बच्चों का नाम पूरी दुनिया की जबान पर है, फिलिस्तीन की माँ बहनों का नाम पूरी दुनिया की जबानों पर है। तो आप तो ऐसी महफिल में भी आकर नहीं बोलते हो, लेकिन देखो फिलिस्तीन के बच्चों की हिम्मत को सलाम, फिलिस्तीन के बच्चों की ताकत को सलाम, फिलिस्तीन के बच्चों के हौसले को सलाम, फिलिस्तीन के बच्चे के पावर को सलाम। एक क्लिप मैंने देखा यूट्यूब पे, और वो क्लिप में था, क्या था उस वीडियो में, एक छोटा सा 2 साल का बच्चा है, मुंह में अपनी दूध की बोतल लगा कर रखा है, सामने से दुश्मन टैंक लेकर आता है और टैंक के जरिए निशाना लगाता है। ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बच्चा, ये अली असगर का शैदाई बच्चा जो 2 साल की उम्र है, अपने मुंह में दूध की बोतल लगा कर रखा है। वो दूध पीता बच्चा अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाता है और दुश्मनों के टैंक की तरफ अपने बोतल को हथियार बनाकर निशाना लगाता है। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा ओ बच्चा, मीडिया वालों ने पूछा ओ बच्चा, तू तो 2 साल का है, तू तो बोतल में दूध पीता है, तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, तेरे अंदर ये जज्बा कहां से आया, तेरे अंदर ये शान कहां से आई, तेरे अंदर ये पावर कहां से आया, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई? तो वो 2 साल का दूध पीता फिलिस्तीन का बच्चा कहने लगा, सुनो सुनो मीडिया वालों, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरी माँ का कमाल है। इसलिए कि दुनिया की माएँ अपने बच्चों को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जवाब दीजिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर मैं पानी पी लिया तो यहाँ के लोग कहेंगे मुफ्ती साहब को पानी पिला पिला के भेजे, इसलिए मैं पानी नहीं पीता। और सुनो, पानी फिर प्यास कैसे लगे, वो अली असगर के हल्क में जब तीर लगी है उस दिन आदमी को तो अपनी प्यास याद नहीं आती है, अली अकबर की प्यास याद आती है, अली अकबर की प्यास याद आती है, अली हजरत कासिम बिन हसन की प्यास याद आती है, अब्बास अलंबरदार की प्यास याद आती है। सुनो प्यारे, मैंने कहाँ छोड़ा था, वो अब्दुल्ला शराबी की बीवी जब इतना कही, अब्दुल्ला का सारा नशा उतर गया। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, यहाँ से लेकर वहां तक हाथों को बुलंद करके बोलो या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलोगे कितनी नेकियां मिलेंगी? ऊंचो बोलो कितनी नेकियां मिलेंगी?
اور بولتے رہو ہم تو چاہتے گئے بولتے بولتے اگر میری موت ہو جائے تو پھر یہ جان اگر مصطفیٰ کے ذکر کرتے کرتے قربان ہو جائے تو پھر مجھ سے زیادہ خوش نصیب اس جگہ کوئی نہیں ہو، کیونکہ ہم تو کہتے گئے یہ دل عشق نبی میں گلے مچل جائے تو اچھا گئے۔ بولو 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 دیوانے بولو بولو سبحان اللہ، آواز نہیں آئی جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ یہ دل عشق نبی میں گلے مچل جائے تو اچھا گئے، اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا گئے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو۔ آگے بولوں کہ تقریر ختم کر دوں؟ ارے بولو نا بھائی، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ تقریر سننا چاہتے ہو آپ؟ پورا مجمع ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ۔ اب ذرا سننا، وہ عبداللہ شرابی کی بیوی ہے، کہنے لگتی ہے آپ مجھے طلاق دے دو تاکہ قیامت کے دن میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت جب بلائیں کہیں شرابی کی بیوی کہہ کے نہ بلا لیں، کہیں گنہگار کی بیوی کہہ کے نہ بلا لیں، جب بھی بلائیں مصطفیٰ جان رحمت تو فاطمہ کی کنیز بن کر کہہ کر بلائیں، حضرت فاطمہ کی کنیز کہہ کے بلائیں، سیدہ زینب کی کنیز کہہ کے بلائیں، اس لیے مجھے طلاق دے دیجئے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ عبداللہ شرابی کا سارا نشہ اتر گیا، سارا نشہ اترا۔ جب نشہ اترا کہنے لگا او میری بیوی تو پردے میں اچھی لگتی ہے، تو اندر جا بیوی، تو اندر جا، تو پردے میں اچھی لگتی ہے، عورت کے لباس میں اچھی لگتی ہے، مرد کے لباس میں اچھا لگتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، پیار سے بولو نا یا رسول اللہ۔ ماں بہنوں، اب میں ٹھہر کر اس جگہ ایک بات کہنا چاہوں گا، تم بھی اپنے شوہر کو منواتی ہو، جب تیرے شوہر کا موڈ فریش ہوتا ہے تم بھی منواتی ہو اپنی باتیں۔ اگر ایک عورت چاہ لے، عبداللہ شرابی کی بیوی سے کیا پتا چلا، اگر ایک عورت چاہ لے اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اپنے گھر کے سارے معاملات کو سدھار سکتی ہے، اپنے معاشرے میں ایک انقلاب لا سکتی ہے، پورے معاشرہ میں مردوں کے لیے وہ عورتیں نیکی کے راستے پر چلانے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا او ماں بہنوں، تم بھی اپنے شوہر کے موڈ کو چیک کرتی ہو اور کیا کہتی ہو، اے میرے شوہر نامدار آپ آج بڑے خوش لگ رہے ہو، ہمیں کان کے لیے ایک بالی لا کر دے دو، ہمیں ہاتھ کے لیے چوڑیاں لا کر دے دو، ہمیں پاؤں کے لیے پازیب لا کر دے دو، اتنا تو مانگتی ہو، ہمیں بنارسی ساڑی لا کر دے دو، ہمیں قیمتی سلوار سوٹ لا کر دے دو، ہمیں لہنگا اور چنری لا کر دے دو۔ میں کہنا چاہوں گا او ماں بہنوں، تم یہ فرمائشیں کرتی ہو، نہ تو تم نماز پڑھتی ہو، نہ تو شوہر کو نماز پڑھنے کو کہتی ہو۔ اگر اسی کی جگہ پہ یاد رکھنا ایک پیغام لے کر جاؤ، ماں بہنوں گھر جانا، اگر تیرا شوہر کا موڈ ٹھیک رہے بلکہ تم لگائے نظر نگاہ کو ٹکائے رکھنا، تب تیرے شوہر خوش مزاج رہتے گئے۔ جب تیرا شوہر خوش رہے اپنے شوہر کے قدموں کو پکڑ لینا اور کہنا او میرے شوہر نامدار آج آپ کا موڈ بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ایک چیز مانگوں گی دو گے؟ وہ شوہر ضرور کہے گا ہاں میری بیوی آج میں خوش ہوں، جو مانگنا ہے مانگو، تیرا شوہر ضرور تمہیں لا کر دے گا، تیرا شوہر ضرور تمہیں لا کر پہنائے گا۔ اب وہ عورتیں مانگتی ہے، تم کہتی ہو آج بڑے خوش ہو کنگن لا کر دو، آج بڑے خوش ہو پازیب لا کر دو، آج بڑے خوش ہو ہمیں قیمتی ہار سونے کا لا کر دے دو۔ میں کہنا چاہوں گا او میری ماں اور بہنوں، جب دیکھنا تیرے شوہر کا موڈ ٹھیک رہے اپنے شوہر کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میرے شوہر نامدار آج آپ خوش نظر آ رہے ہو، ایک چیز مانگوں آپ دو گے؟ ضرور کہے گا ہاں دوں گا۔ تو تم قیمتی پازیب نہ مانگ لینا، تم قیمتی چوڑیاں نہ مانگ لینا، ہیرے جواہرات نہ مانگ لینا، بنارسی ساڑی اور سلوار سوٹ قیمتی نہ مانگ لینا، لہنگا چنری نہ مانگ لینا، اور کوئی کپڑے نہ مانگ لینا، کوئی سامان نہ مانگ لینا، بلکہ اپنے شوہر سے کہنا اے میرے شوہر نامدار ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بنارسی ساڑی نہیں چاہیے،
ہمیں سلوار سوٹ قیمتی نہیں چاہیے، ہمیں کنگن پازیب نہیں چاہیے، ہمیں ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، بلکہ اے میرے شوہر نامدار، اگر ہمیں کچھ دینا چاہتے گے، اگر ہمیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے گے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز کی پابندی کر لو، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، روزہ نہیں رکھتے ہو، روزے کی پابندی کر لو، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ کہنا میں نمک روٹی کھا لوں گی، کچھ نہیں فرمائشیں کروں گی، آپ نمازی ہو جاؤ، شراب سے توبہ کر لو، جوا سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، تاکہ میں جب یہاں سے جاؤں، اگر آپ کا بھی جنازہ گزرے یا میرا جنازہ گزرے تو کوئی یہ نہ کہو کہ یہ گناہگار کی بیوی جا رہی ہے، بلکہ جو بھی میرے جنازے کو دیکھے تو یہ کہے یہ ایک نمازی، متقی، پرہیزگار اور مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس حضور بدر ملت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سنیں گے؟ ختم کر دوں کیا؟ ارے بات پوری کروں یا ختم کر دوں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، پیار سے بولو نا یا رسول اللہ۔ ہمیں آپ پیسے نہ دو، آپ پیسے نہ دو، یہ دولت کیا ہے؟ نبی کا غلام تو کہتا ہے دولت پسند گئے نہ خزانہ پسند گئے، بولو بولو دیوانوں مچل کے سبحان اللہ۔ دولت پسند گئے نہ خزانہ پسند گئے، ہم کو ان کو سب کو نبی کا سارا گھرانہ پسند گئے، ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ او میری بیوی اندر جا، تو اندر جا، تو پردے میں اچھی لگتی ہے، تو مرد کے لباس مت پہن، تیرے لیے عورت کا لباس بہتر ہے، میرے لیے میں مرد ہوں، مرد کے لباس میں میں اچھا لگتا ہوں، اندر جا۔ اب اس کے شوہر نے عبداللہ نے جب سارا نشہ اتر گیا ہے کہنے لگا میری بیوی الوداع، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اگر میں شہید ہو گیا اپنا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا، اپنے تو ایک بچے بھی نہیں ہے، اپنی تو بیٹی بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے خیال اپنا رکھنا، میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی دروازے سے عبداللہ نکلنے لگا بیوی دروازے کے سامنے آ گئی، مسکرانے لگی۔ عبداللہ نے پلٹ کے دیکھا، بیوی میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں لیکن تو مسکرا رہی ہے، یہ تو رونے کی جگہ ہے، اگر میں چلا گیا دنیا سے تیرا رکھوالا کون ہوگا، تجھے دیکھنے والا کون ہوگا، تیری فرمائشیں پوری کرنے والا کون ہوگا؟ بیوی تو ہنس رہی ہے، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تو تجھے رونا چاہیے، تیرا شوہر شہید ہونے جا رہا ہے، تیرا شوہر جنگ لڑنے جا رہا ہے، تیرے شوہر کے سینے پہ اگر بارود چل جائے، گولی چل جائے، اگر توپ کا گولا لگ جائے تیرا شوہر شہید ہو جائے گا، اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی، اس لیے بیوی تجھے رونا چاہیے، تو مسکرا کیوں رہی گئے؟ اس کی بیوی جواب دیتی ہے اے عبداللہ میرا شوہر میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں، یہ تو مسکرانے کا میرے لیے مقام ہے، آپ جا رہے ہو جنگ لڑنے، اگر آپ جنگ سے زندہ واپس بچ کر آ گئے تو دنیا والے مجھے غازی کی بیوی کہہ کر بلائیں گے، اور اگر شہید ہو گئے آپ، اگر جامِ شہادت نوش کر لیے، اگر شہید ہو گئے، آج تک گاؤں کے لوگ ہمیں شرابی کی بیوی کہہ کر بلاتے رہے، ہمیں جواری کی بیوی کہہ کر بلاتے رہے، ہمیں گناہگار کی بیوی کہہ کر بلاتے رہے، اگر آپ شہید ہو گئے آج کے بعد گاؤں والے ہمیں شرابی کی بیوی نہیں بلکہ شہید کی بیوی کہہ کر بلائیں گے، غازی کی بیوی کہہ کر بلائیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں؟ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا، وہ عبداللہ چلا ہے، اب شراب سے توبہ کر لیا ہے، وہ عبداللہ چلا ہے، مسجد کے سامنے جیسے ہی پہنچا لوگ کہنے لگے کہ او دیکھو وہ عبداللہ شرابی آ رہا ہے، ارے یہ انگلی کٹا کر شہادت میں نام لکھانا چاہتا ہے، یہ اس لیے آیا ہے۔ ہاں خورشید بھائی ذرا غور سے سنیے، ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے سب کچھ کھلایا بھی ہے،
ایک گھر کے کھانے سے سارے گاؤں کے کھانے کا ٹیسٹ پتا چل گیا ہے۔ اب یہ مت سمجھو کہ میں 1 مہینہ آپ کے یہاں ہی رہوں گا، وقت ہم لوگوں کے پاس بھی کم ہے، جگہ جگہ جانا پڑتا ہے، ہم لوگ سنگل چیچس کا ہے، لیکن 2-2 3-3 گھنٹے بولتے گئے، جب بولتے گئے ایسا لگتا ہے، ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے یہ 3-3 4-4 گھنٹے بول لیتے گئے۔ ایک نیتا کو دیکھو 1 گھنٹہ دلی سے آ کر بھاشن دیتا ہے، بیچ میں 4 مرتبہ پانی پیتا ہے بوتل اٹھا کر، جب دلی جاتا ہے 4 انجیکشن اوپر سے لگواتا ہے، 2 بوتل پانی چڑھواتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا دیوانہ جب مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، حسین کا دیوانہ جب حسین کا ذکر کرتا ہے، علی اکبر کا دیوانہ جب علی اکبر کا ذکر کرتا ہے، 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں پانی کی 1 گھونٹ نہیں لیتا ہے، ایسا لگتا ہے بظاہر کمزور جسم کا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جب بولتا ہے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے جسم اپنا ہوتا ہے، کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، ذکر اپنا ہوتا ہے، کرم حضور بدر ملت کا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، ذرا جھوم کر بولو دیوانو سبحان اللہ، ذرا مستی میں بولو سبحان اللہ، نبی کے عشق میں جھوم کر بولو، ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولو یا رسول اللہ، بلند آواز سے یا حسین، یا حسین، بلند آواز سے ہر مجمع میں ہر شخص شریک ہو جائے، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بلند آواز سے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یقیناً ہاتھوں کو نیچے کرو، ذرا غور سے سنو لوگو، جتنے لوگ سن رہے ہو، اب بات میری آخر کی طرف میں وہاں پہنچانا چاہتا ہوں جہاں پہ میں آپ کو پہنچانے کے لیے آپ کو شاہجہاں پور کی جامع مسجد لے گیا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہے، ذرا غور سے سننا۔ اب عبداللہ جب پہنچا ہے، گاؤں کے لوگوں نے دیکھا، وہ دیکھو عبداللہ شرابی آ رہا ہے، دیکھو مسجد کے قریب آ چکا ہے، یہ دیکھو انگلی کٹا کر شہادت میں نام لکھانے آ گیا ہے۔ ارے دیکھو، دیکھنا جب انگریز توپ کا گولہ کا نشانہ لگائے گا یہ ضرور بھاگ جائے گا، یہ تو جمعہ تک نہیں پڑتا ہے، یہ تو 5 وقتہ میں نہیں آتا ہے، یہ کیا کہے گا؟ لیکن زمانے والے اتنا کہہ ہی رہے تھے، سارے لوگ گاؤں والے، شاہجہاں پور والے عبداللہ کا مذاق اڑا رہے تھے، عبداللہ کو تانے دے رہے تھے، دیکھنا عبداللہ بھاگ جائے گا، دیکھنا عبداللہ بھاگ جائے گا، دیکھنا عبداللہ نہیں رکے گا، عبداللہ بھاگ جائے گا، عبداللہ بھاگ جائے گا، عبداللہ بھاگ جائے گا۔ یہ صدائیں گونج رہی تھی، اتنے میں انگریز آیا توپ لے کر، توپ کا گولہ کا نشانہ لگایا، سارے لوگ اپنی جگہ کھڑے تھے، اچانک عبداللہ مجمع کو پھاڑتا ہوا، مجمع کو چیرتا ہوا آگے نکل رہا تھا۔ کہا لوگوں نے دیکھا، میں نے کہا تھا نہ بھاگ جائے گا، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ جا رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، میں نے کہا تھا عبداللہ نہیں رکنے والا ہے۔ زمانے والوں نے تو دیکھا کہ عبداللہ بھاگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی انگریزوں نے توپ کا گولہ کا نشانہ لگایا، کوئی آگے بڑھتا، عبداللہ کود گیا، توپ کا گولہ اپنے سینے پر لے کر خود شہید ہو گیا، مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا، مسجد کو گرنے سے بچا لیا، مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو، عبداللہ ہو گیا ہے، عبداللہ اب شہید ہو گیا ہے، اب شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے گئے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حسین زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ اب سنو، جب نبی کا غلام عبداللہ جب شہید ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا وہ شہید ہو گیا، عبداللہ دنیا سے چلا گیا، عبداللہ نے جام شہادت نوش کر لیا، اب سارے لوگ گھر آ گئے، مسجد کو گرانے کا قانون ختم ہو گیا، مسجد تو بچ گئی شاہجہاں پور کی۔ گاؤں والے سوچنے لگے عبداللہ تو دنیا سے چلا گیا، عبداللہ تو مر گیا، عبداللہ تو شہید ہو گیا، لیکن سنو، کچھ سال کے بعد اس کے گاؤں کے ایک حاجی صاحب حج کرنے کو گئے مکہ شریف میں۔ جب
मक्का पहुंचे गए, अचानक रास्ता भूल गया। जैसे ही रास्ता भूला तो देखा एक अजनबी शख्स आ रहा है, जिनके चेहरे पे नूरानी है, नूरानियत है, जिनके चेहरे पे दाढ़ी शरीफ है, जिनके सर पे अमामा है, जिनके चेहरे को देख कर रब भी याद आ रहा है, रब का मुस्तफा भी याद आ रहा है। इतना देखा, कहा कि ओ शख्स सुनो सुनो, हमें फला जगह जाना है। अंगली को पकड़ा, उनके घर तक, उनके होटल, उनके कमरे तक जाकर पहुंचा दिया। जब कमरे तक जाकर पहुंचाया, वो वापस होने लगा। उस शख्स ने कहा, ए इंसान, ए नौजवान, तुमने अपना नाम नहीं बताया, तू है कौन जो इस वीरान जंगल में मेरा सहारा बन गया, इस वीरान जंगल में तू मुझे रास्ता दिखाने वाला बन गया। कहा कि चाचा जान, हाजी साहब, तुमने हमें नहीं पहचाना। कहा कि नहीं पहचाना। कहा कि सुनो, मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी जामा मस्जिद शाहजहांपुर की जामा मस्जिद को शहीद होने से बचाने वाला, खुद शहीद होने वाला अब्दुल्ला हूँ आपके मोहल्ले का। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ठिकाना मक्के में बना दिया गया है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब नबी का एक अदना सा गुलाम शहीद होने के बाद जिंदा गए, तो बताओ हमारे हुसैन भी जिंदा है, अली अकबर भी जिंदा है, अली असगर भी जिंदा है। पूरा मजमा बोलो हुसैन, ऊंचा बोलो हुसैन। हुसैन माँ की पेट में है, फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन पैदा हो गए, अली ने कहा हुसैन जिंदा है, अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा है। अब तैयार रहना लोगों, अगर गुफ्तगू के तेवर को पहचानते हो, अगर गुफ्तगू सुनने का जिगर रखते हो, अगर आप इसके हुसैन में डूबना चाहते हो, तो जरा बोलते रहना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत उमर फारूक ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत उस्मान गनी ने कहा हुसैन जिंदा है। जब हुसैन घुटने के बल चलने लगे, मुस्तफा ने कहा हुसैन जिंदा है। करबला वो मदीने वालों ने कहा हुसैन जिंदा है। मक्का की दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। जरा दिल लगाओ, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। पूरा मजमा तैयार रहना। हुसैन चलने लगे, जवानी ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन जब करबला के मैदान में चलने लगे, सफर ने कहा हुसैन जिंदा है। रन में जाने लगे, रन ने कहा हुसैन जिंदा है। जमीन कहने लगी हुसैन जिंदा है, आसमान कहने लगा हुसैन जिंदा है, चांद कहने लगा हुसैन जिंदा है, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा है, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा है, पर्चियों ने कहा हुसैन जिंदा है, भालों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन नमाज के लिए करबला के मैदान में खड़े हुए, शिमरली ने कहा हुसैन जिंदा है, इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा है, लईन ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत हुर ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा है। तैयार रहना जिंदा दिल मुसलमानों। अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत कासिम ने कहा हुसैन जिंदा है, सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत सैयदा सकीना ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन नमाज में गए, रुकू में गए, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा है, सजदे में गए, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा है। और हुसैन जब तक खड़े रहे, सर तन से लगा था, ज़माने ने कहा हुसैन जिंदा है। जब सर कट गया तो खुद सर ने और कुरान ने कहा कि हुसैन। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा बोलो हुसैन, और ऊंची आवाज में हुसैन, और ऊंची आवाज में हुसैन जिंदा है। और याद रखना, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन के गुलाम भी जिंदा है। और हमारा अकीदा है, आला हजरत अपनी कब्र में जिंदा है, मुफ्ती आजम जिंदा है, हजरत मखदूम सिमना जिंदा है, हुजूर ताजुश शरिया जिंदा है। और याद रखना, जिनके उर्स में आए हो वो हुजूर बदरे मिल्लत भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जिंदा रहने के लिए दौलत नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए। लोगों के दिलों में वही जिंदा रहता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए हमेशा भला सोचता है। बुजुर्गाने दीन के जिंदगी को पढ़िए, ये अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा सोचे हैं। जो भी दूसरों के लिए सोचते हैं
وہ زمین پر لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ زمانے والے اپنے باپ کو یاد نہیں کرتے لیکن حضور بدلے ملت علیہ الرحمہ کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ان سے رشتہ کیا ہے؟ رشتہ یہی ہے، یہ دنیا دار نہیں تھے، یہ مصطفیٰ کا وفادار تھے۔ اس لیے زندگی ایسی گزارو کہ جب زمین پہ زندہ رہو آپ کے لہو کا قطرہ قطرہ مصطفیٰ کی محبت میں قربان ہونے کو تیار رہے، اور جب زمین سے جانے لگو تو جنازہ بھی اٹھ کے کہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پورا مجمع جھوم کر بولو یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولو یا رسول اللہ۔ وہ شعر سنو، میری گفتگو تمام ہو جائے، کیونکہ میری لمبی گفتگو ہو گئی، میرے بعد حضرت کی بھی گفتگو ہے، اور حضرت تو شروع ہی میں تشریف لا لیے، حضرت کو تھوڑی دیر کے بعد لانا تھا۔ یقیناً سنو میں کیا پڑھا تھا شروع میں، حسین، آواز نہیں آئی، اگر گفتگو سنے ہو تو جھوم کر بولو حسین، اور زور سے بولو حسین۔ زندہ ہے زندہ ہے آنا جانا، آنا جانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے۔ اور یہ شعر سنو، کوئی پوچھے ماں بہنوں تم بھی یاد کر کے جاؤ، ورنہ آج ماں بہنیں لوریاں گاتی، لوریاں۔ بچوں کو سلاؤ نعت مصطفیٰ گایا کرو، بچوں کو سلاؤ منقبت امام حسین گا کر سلایا کرو۔ ہمارے علاقے میں عورتیں لوریاں گاتی، بچہ نہیں سوتا ہے نا، وہ لوری گاتی ہے، آرے آبا پارے آبا ندیاں کنارے آبا سونے کے کٹوریاں میں دودھ بھانت لیتے آبا بابو کے منہ میں گھٹوس۔ یہ ہمارے علاقے میں گاتی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کے یہاں کچھ نہ کچھ بنگلہ میں گاتی ہوگی، اب بھائی کچھ نہ کچھ گاتی ہوگی، منڈا منڈے اسے کیا جھلا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ گاتی ہوگی، ہر جگہ کا سسٹم ہے۔ میں کہنا چاہوں گا او میری ماں بہنوں، جب تیرا بچہ نہ سوئے تو کان میں کہنا، کوئی پوچھے یہ تو کسی کا ہے، تم بتانا تم بتانا بتانا تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا۔ نقیب صاحب اجازت ایک شعر پڑھ دوں؟ ارے بہت لمبا ہو جائے، پھر کبھی آؤں گا، پھر دوبارہ کیسے بلائیں گے لوگ، اتنا سنا دوں گا تو۔ ہاں ہاں ہاں، تم بتانا میرے حسین کا ہے، اور سنو وہ سجاتے حسین کی محفل، جو دیوانہ دیوانہ جو دیوانہ میرے حسین کا ہے، جو دیوانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شعر سنیے گا، وہ لگاتے یہاں ہے نعرہ، جو دیوانہ جو دیوانہ جو دیوانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا، ایسا نانا نانا ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا۔ گفتگو لمبی نہ ہو ورنہ تو خورشید بھائی کی خیریت نہیں ہے۔ کمیٹی والے یقیناً زندہ دل ہو آپ لوگ، یقیناً آپ کا جلسہ 100% نہیں 110% کامیاب ہے۔
ہاں بس محبت آپس میں اسی طرح برقرار رکھو، محبت رکھو، محبت، اور حرام کی کمائی مت لگاؤ عرس میں، جب بھی لگاؤ حلال کماؤ، سود مت کھاؤ، حرام کی روزی مت کھاؤ۔ ماں بہنوں تم بھی شوہر سے کہو میرے شوہر نامدار آپ کمانے جاتے ہو، نہ ملے کوئی کام واپس آ جانا، بھوکی رہ لوں گی، بچوں کو 6 مہینے تک بھوکی رکھ لوں گی، لیکن حرام کا ایک دانہ کما کر گھر میں نہیں لانا۔ اپنے شوہر کو کہو سود مت کھاؤ، سود سے رکو، سود کھانے والے کو اللہ ادنا سا سب سے ہلکا عذاب یہ دیتا ہے کہ گناہ اتنا دیتا ہے، سب سے کم عذاب، کمتر عذاب یہ ہے آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اپنی ماں سے بدکاری کرنے والے کو اللہ معاف کرے گا کیا؟ بولو تو بولو زور سے، کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے اللہ معاف کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا۔ تو سود کا ادنا سا گناہ یہ ہے اپنی ماں سے بدکاری کرنا، چاہے مرد سود کھائے یا عورت سود کھائے۔ حرام مت کھاؤ، حرام کمانا، حرام کھانا چھوڑ دو، نسلوں میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ اور اگر تو نے حرام کمایا کھایا، صرف سود کھانا ہی حرام نہیں ہے، بیٹا کی شادی میں جہیز لینا بھی حرام، یہ ڈیمانڈ کرنا بھی حرام ہے، یہ پیسے لیتے ہو شرم نہیں آتی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ ارے بھائی جانے دیجئے، ہمیں دیکھیے، علماء کے چہرے کو دیکھیے، ان علماء کا چہرہ مسکرا رہا ہے، چمک بھی رہا ہے، سبحان اللہ، ذرا بولو بولو سبحان اللہ۔ جہیز میں وہ پیسے لینا، ڈیمانڈ لینا، یہ بھی تو حرام ہے۔ غریب باپ کو رلا کر پیسے لیتے ہو، خدا کے یہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک شخص کو ہم نے دیکھا مسجد کے دروازے پہ گمچھا لگا کر بھیک مانگ رہا ہے، گمچھا بچھا کر بھیک مانگ رہا ہے، تو ہم نے کہا، اپنے دل میں سوچا، کہا کہ چچا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا او مسجد والو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے مسجد کے دروازے پہ لانے کے لیے اس کا بھیک منگا داماد ہے، ان کا داماد ہے جو اسے مسجد کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تجھے رحم نہیں آتی؟ اس نے 18 سال پال پوس کر تجھے پھول جیسی گڑیا دے دیا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے تجھے کیا چاہیے؟ رشتہ کرو، دولت کو مت دیکھو، صرف رشتہ کرو، زمین و جائیداد کو مت دیکھو، رشتہ کرو تو پھر آپ صرف خوبصورتی کو نہ دیکھو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں رشتہ اگر کو کرو تو سب سے پہلے دین کو دیکھا کرو۔ لڑکی اگر دیندار نہیں ہے تو دولت لے کر آئے گی، گھر کو اجاڑ کر رکھ دے گی، اور اگر لڑکی دیندار رہے گی، کم کماؤ گے، نمک روٹی کھاؤ گے، اسی گھر میں اللہ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ اس لیے حرام مت کھاؤ، حرام مت کماؤ۔ حیات باقی رہی، پھر ملاقات ہوگی حضرت جی، پھر کبھی اچھا، ارے باپ رے، اتنا 1.5 گھنٹہ لگے گا؟ ہاں ہاں اچھا سنیں گے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ارے بولو بھائی، بولو بولو سبحان اللہ۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک پنڈت ہے، پنڈت وہ چلا گیا امام حسین کی بارگاہ میں، بہت زیادہ گھوما چاروں طرف، لوگوں نے کہا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں ڈاکٹر کے پاس، نقیب صاحب فلاں حکیم صاحب کے پاس جاؤ۔ سنو سنو، آج لوگ کہتے ہیں مزاروں سے کیا ملتا ہے؟ بولو نہ بولو نہ، ہم تو جانتے ہیں مزاروں سے وہ ملتا ہے جو دنیا والے ملا کر کچھ نہیں دے سکتے گئے، جتنا اکیلے میرے خواجہ دے سکتے گئے۔ بولو بولو خواجہ کے نام پر بولو نا یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ سنو سنو سنو، اکیلے میرے خواجہ دے سکتے ہیں۔ ایک پنڈت ہے، پنڈت یعنی ذات کا وہ پنڈت ہے، برادری کا پنڈت ہے۔ اب شادی تو ہو گئی لیکن اولاد نہ ہوئی، کسی نے کہا سنو سنو اولاد چاہیے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں حکیم کے پاس جاؤ۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہیں مت جاؤ، ارے چلے جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا جہاں لیٹا گا عراق کی سرزمین پہ، کربلا کے میدان میں چلے جاؤ، اور وہاں جاؤ گے ان کا کرم ہو جائے گا۔ اللہ حضور کے نواسوں کے صدقے میں بیٹا مانگو گے، اللہ بیٹا بھی دے گا، بیٹی مانگو گے، اللہ بیٹی بھی عطا فرمائے گا۔
ایک سال جا کر منت مانا، گھر آیا، دوسرے سال پھر چلا ہے، گھر میں کلکاری گونجی ہے۔ نقیب صاحب گھر میں بچے کی رونے کی صدائیں گونجی ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، اب وہ چلا ہے پنڈت، ایسے نہیں چلا ہے، اپنے سر پہ چادر لیا گیا، ہاتھوں میں گاگر لیا گیا اور اپنے گلے میں ایک تعویذ لٹکایا گیا، اور وہ پنڈت ایک شعر گنگناتے ہوئے چلا گیا، جیسے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے روضے پر پہنچا گیا، وہ پنڈت کہنے لگا، ہاتھوں کو باندھ کر کہنے لگا، کرپا کرو ابھینایر گیانی سندر روضہ حسین تمہاری۔ ہائے 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 ہائے، پنڈت کہنے لگا، کرپا کرو ابھینایر گیانی سندر روضہ حسین تمہاری، سندر سرر منوگر منگل آسی رم پرنا سیما گمد، اور سنت کے تو ابھینایر گیانی سندر روضہ حسین تمہاری۔ ہائے ہائے ہائے، جو بھی حسین کے روزے کو پہ جاتا ہے پوری دنیا کو بھول جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے حسین لاجواب ہے، حسین اونچا بولو، حسین لاجواب ہے، حسین لاجواب ہے، حسین لاجواب ہے۔ باتیں بہت ساری ہے لیکن حیات باقی رہی، پھر ملاقات ہوگی، مجھے سفر بھی کرنا ہے، آنے والے کل مجھے گونڈا بولنا ہے، یعنی 20 تاریخ کو 19 کو یہاں دیا تھا تاریخ، لیکن 19 کے بعد 20 تاریخ کو مجھ کو بیٹھایا ہی گیا، اس لیے 20 میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ نے جو گفتگو کا تیور سنا ہے، جو گفتگو سماعت کیا ہے، ضرور اگر آپ نے عمل کر لیا زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ماں بہنوں، نماز کی پابندی کرو، ولیمے کی دعوت بعد میں، نماز پہلے، بچوں کو نہلانا بعد میں، نماز پہلے، شادی کی دعوت بعد میں، نماز پہلے، آپ بھی نوجوانوں کام بعد میں، نماز پہلے۔ نماز اگر نہیں پڑھو گے، اللہ کی قسم 1000 چادر لا کر چڑھا دو، کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر کہتے ہو مصطفیٰ کا عاشق ہیں، اگر حسین کے عاشق ہو، نبی کے دیوانے ہو، نماز چھوڑنے والا مصطفیٰ کا عاشق نہیں ہوتا ہے۔ گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، سنو، اگر نبی سے محبت ہے نا، اگر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ۔ اور ماں بانو تیرے لیے ایک شعر، اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے، اچھا اچھا اچھا، اجازت ہے، اجازت ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اچھا، پورے مجمع میں سے ایک آدمی کوئی بولیے سبحان اللہ، ایک آدمی کی آواز اتنی، پورا مجمع مل کر بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ماں بہنوں سنو، کنیز فاطمہ بن جا قسم خدا کی تمہیں، کنیز فاطمہ بن جا قسم خدا کی تمہیں، ملے گی زہرا کی قربت نمازی ہو جاؤ۔ اور ایک شعر پیغام ہے، پیغام پیغام۔ اذان سن کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں، آج آزان ہو رہی ہے، موبائل کی آواز کم نہیں ہوتی، ٹی ویوں کی آواز کم نہیں ہوتی، تیرے کام کاج بند نہیں ہوتے۔ سنو، جو آزان کا احترام نہیں کرتا ہے، کتابوں میں آتا ہے ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، اس لیے آزان کا احترام کرو، آزان کے حرف حرف کے بدلے میں کروڑوں نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے، لاکھوں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے سنو سنو لوگو، اذان سن کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں، اسے پکارے گی جنت نمازی ہو جاؤ۔ ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بلند آواز سے نعرہ لگا لو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام. ایسے نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک نعرہ ایسی لگا لو، ایسا نعرہ لگا لو کہ میں بھی آپ کو یاد رکھوں. پورا مجمع بولو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام. اونچی آواز میں، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن. اسلام کی گردن پہ بلند آواز سے، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان. واہ سبحان اللہ. لیجیے پھر